بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے جی تمیمہ کیا ہوتا ہے۔ تو تمیمہ جو ہوتا ہے بیسیکلی یہ ریکارڈ ہوتا ہے آپ کے پٹواری کے پاس کہ یہ جو پراپرٹی ہے یہ کتنے لوگوں میں بیسیکلی جو ہے ڈیوائیڈڈ ہے اور کون سا حصہ کس کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تمیمہ جو ہوتا ہے یہ مثال کے طور پہ اس میں 3 میں کیسز ڈسکس کروں گا، ایک شہر کی پراپرٹی، ایک گاؤں کی پراپرٹی، ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کی پراپرٹی۔ تو شہر کی پراپرٹی مثلاً ایک پراپرٹی ہے جو 4 کنال کی تھی، کسی کے باپ کی یا دادا کی تھی، اب بچوں نے آگے اس کو تقسیم کر لیا، کوئی اسٹام کر کے کنال ساروں کے پاس آ گئی۔ تو اب ایک ان میں سے جو بندہ ہے جو حصے دار تھا بیسیکلی وہ کسی تیسری پارٹی کو اپنا جو حصہ ہے وہ فروخت کر دیتا ہے آگے اسٹام کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ بندہ جو ہے ان سے پراپرٹی پرچیز کر لیتا ہے۔ اب اس کے بعد باقی جو حصے دار ہیں وہ نکل آتے ہیں کہ جی یہ اس نے پراپرٹی یہ والا حصہ کیسے بیچ دیا، اس پہ تو ہمارا حق بنتا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ مشترکہ جب تمیمہ نہیں بنا ہوتا تو پھر یہ ایشو آتا ہے کہ اب وہ حصہ تو اس نے لے لیا ہے ان سے، ٹھیک ہے، ایک کنال جو ہے اس سے جگہ جو ہے وہ لے لی ہے، بٹ اب وہ باقی حصے دار آ کے جو ہیں وہ کہیں گے کہ جی یہ جگہ اس نے کیسے لے لی، یہ تو ہمارا حق بنتا تھا، یہ فرنٹ کی جگہ تھی تو بیک سائڈ ہمیں دے دیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسئلہ اکثر اوقات آ رہا ہے، بہت سی جو بیسیکلی ادھر بہن بھائیوں نے بھی آگے ڈویژن کی ہوتی ہے کیونکہ وہ بیسیکلی خود سے بیٹھ کے کی ہوتی ہے، تو بعد میں ان کے بچے آپس میں لڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وراثتی پراپرٹیوں میں بھی یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ چونکہ اس کا پیچھے اندراج نہیں ہوتا تو پھر جو بچے ہیں آگے جا کے اگلی نسلیں جو ہیں وہ آپس میں لڑ پڑتی ہیں فرنٹ اور بیک کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اگر گاؤں کی پراپرٹی ہے، گاؤں میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے کسی جگہ پہ وداؤٹ ہاؤسنگ سوسائٹی، ٹھیک ہے، آپ نے کوئی جگہ لی ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی گاؤں کے اندر، اچھا ادھر یوزلی تمیمہ نہیں بنا ہوتا، پیچھے بیک اینڈ پہ پٹواری کے پاس جا کے آپ 10-12 ہزار روپے لگا کے سارے حصے دار جو ہیں 4-5 جو آپ کے حصے دار ہیں ان کو لے جائیں اور وہاں پہ پٹواری کے ریکارڈ میں اس چیز کو شامل کروائیں کہ ہم اس چیز پہ ایگریڈ ہیں۔ ایک اسٹامپ چھوٹا سا آپ کو بیان حلفی کرنا ہوگا، ٹھیک ہے جی، کہ رائٹ والا حصہ میرا ہے، لیفٹ والا میرا ہے، فرنٹ والا اس کا ہے، بیک سائڈ فلاں کی ہے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، بس اس کو آپ پٹواری کے پاس اندراج اس کا کروائیں جا کے، تو تمیمہ آپ کا جو ہے وہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی اپنے گاؤں میں یا شہر میں کوئی پراپرٹی خریدنی ہے اس سے پہلے جا کے آپ اس کا اندراج کروائیں پٹواری کے پاس، تمیمہ بنوائیں اس کا، ٹھیک ہے جی۔ پھر وہ ایک پیج کے اوپر آپ کو نکال کے دے گے سارے حصے کہ کون سا کس کا ہے، اس کے بعد آپ اس کو ٹرانسفر کروائیں اپنے نام پہ۔ ادروائز یہ اب بعد میں کافی اس میں ایشوز آتے ہیں۔ ابھی میں نے تقریباً اس کے 3 ڈیفرنٹ کیسز جو ہیں وہ جو لوگوں سے سنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ 2 میرے جاننے والے ہیں، ایک یوٹیوب پہ کسی نے کمنٹ کیا ہے تو ان کے حوالے سے انہوں نے تھوڑا گائیڈ کیا اس حوالے سے کہ کیا مسئلہ جو ہے وہ درپیش ہے، تو اسی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کے لیے۔ تو اب یہ ہوتا ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز والے یوزلی تمیمہ نہیں بنواتے کیونکہ وہ زمین خریدتے نہیں ہیں، وہ زمین کسی سے بیانے پہ اٹھاتے ہیں اور آگے بیچ دیتے ہیں۔ تو اس میں اب ہاؤسنگ سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مشترکہ کھاتے میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب آپ نے رجسٹری کروانی ہے آگے فردر، کیونکہ کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیز رجسٹری الاؤ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس ٹائم پہ پھر شاید وہ تمیمے والا جو سلسلہ ہے وہ کریں، بٹ سٹارٹ میں جب وہ الاٹمنٹ لیٹر دیتے ہیں تو یوزلی وہ تمیمے والا سلسلہ کرتے نہیں ہیں۔ بہت کم ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جو کہ لینڈ کو پہلے پوری طرح سے پرچیز کر کے پھر اس کو آگے پروسیس کرتی ہیں۔ تو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں بھی یہ ایشو ہے کہ وہ تمیمے کے بغیر آپ کو مشترکہ پراپرٹی کے اندر پلاٹ جو ہے وہ الاٹ کر دیتے ہیں۔ کل کلاں جب آپ نے رجسٹری کروانی ہے تو دین آپ کو پھر پرابلم آئے گا کیونکہ مشترکہ اب قلعہ ہے، مثال کے طور پہ ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے یوزلی ایگریکلچرل لینڈ کو یوز کرتی ہیں، تو قلعے کے اندر اب 100 بندہ ہے یا 60 بندہ ہے یا 50 بندہ ہے، مثال کے طور پہ چلو 40 لگا لیں، 30 لگا لیں، تو 30 بندوں کو آپ کبھی بھی اکٹھا نہیں کر سکتے، نہ آپ ان کو پٹواری کے پاس لے جا سکتے ہیں کہ آؤ ہم تمیمہ بنوا لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ پھر مشترکہ کھاتے میں ہی رہتے ہیں ہمیشہ کا ہمیشہ، آپ کا یہ ڈیسائیڈڈ ہی نہیں ہوتا کہ کون سی سائڈ کس کی ہے، بس ایک مشترکہ کھاتے میں آپ کے سارا پروسیس ہو جاتا ہے لیکن آپ بیٹھے ایک مشترکہ کھاتے میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو بہتر وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح ایگریکلچرل زمین ہوتی ہے، اب ایک قلعے کے اندر یہ ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے کہ یہ فلاں 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 جو بندہ ہے یہ ہم نے ڈالا ہوا ہے، اگر تو آپ نے ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا ہوا تو پھر یہ بھی ڈیسائیڈڈ نہیں ہوتا، پھر ایک مربع کے اندر آپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہماری جو ایگریکلچرل زمین ہے اس میں قلعوں میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ فلاں قلعے میں کون کون ہے، بٹ یہ ڈیسائیڈڈ نہیں ہے کہ اس قلعے کے اندر رائٹ پہ کون ہے، لیفٹ پہ کون ہے، درمیان میں کون ہے۔ مثلاً
किले के अंदर जो होते हैं जी 8 कनाल। तो 8 कनाल के अंदर अब ये चीज़ डिसाइडेड ही नहीं है कि 2 कनाल जो फ़लाँ के हैं, 2 कनाल खाला के हैं, 2 कनाल मामू के हैं, 4 कनाल दूसरे मामू के हैं। तो ये चीज़ डिसाइडेड नहीं है वहाँ पे कि राइट वाला किसका है, लेफ़्ट वाला किसका है, दरमियान वाला किसका है, पीछे वाला किसका हिस्सा है। ठीक है, तो ये इस चीज़ से आपको समझ आ जाएगी कि इसी तरह जो शहर की प्रॉपर्टी है जो तमीमे के बगैर होती है, उसमें भी ये चीज़ डिसाइडेड नहीं होती। ठीक है, अब जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसमें कुछ लोगों ने अपने आप को मरबों में तकसीम किया होता है, बट जिस तरह एक मरबा है उसमें सारा ख़ानदान आ रहा है, तो उसमें अब आ गया कि जी किला नंबर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 इनके हैं मिसाल के तौर पे। तो वहाँ पे कई लोगों ने अपने आप को किलों में भी इंदराज नहीं किया होता कि अब चूँकि तकसीम हुई नहीं हुई पटवारी के पास। ठीक है, पटवारी के पास अब जाएंगे सारे शेयर होल्डर्स मिल के, तो फिर ही वो इसकी जो तकसीम है कुछ पैसे आपसे चार्ज करके करेगा, उसका तमीमा बना के देगा आपको। अगर आपने तकसीम ही नहीं की हुई तो फिर ये होगा कि एक मामू जो ज़्यादा चला के वो फ्रंट वाले किले बेच के पिछले वालों का रास्ता बंद कर देंगे। ठीक है, चूँकि तकसीम नहीं हुई तो मुश्तरका खाते में कोई भी कोई सा हिस्सा बेच लेता है। तो फिर बाद में जो पिछले वाले हैं वो केस करेंगे जाके उनका। ठीक है जी, सेशन कोर्ट में जाके केस करेंगे। तो ये इस तरह से मामलात होते रहते हैं। हम चूँकि लीगल मामलात को डील करते हैं तो हमें इस चीज़ का काफ़ी बखूबी इसका अंदाज़ा है। तो फ्री एडवाइस वाले हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो कि रिश्तेदार जानने वाले लोग होते हैं, अपने अपने मसाइल लेके आते हैं। तो चूँकि मैं ये काम काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ तो इस वजह से अब तक बहुत ज़्यादा केसेस हैं, कम से कम आप कह लें 100-150 मुख्तलिफ़ स्टोरीज़ हैं मुख्तलिफ़ केसेस की मेरे पास, कि हर केस में फिर डिसीजन क्या हुआ क्या उसमें। तो इसमें ये होता है कि केस शेयर करने से आप लोगों का नॉलेज बढ़ता है और फ्यूचर में फिर आप उस चीज़ से बच जाते हैं। ठीक है, अब तमीमे के बगैर आप कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो मैंने आपको बताया कि उसमें फिर कल कलां जो है पिछली दूसरी जो पार्टीज़ हैं जो उसमें शेयर होल्डर्स हैं बेसिकली, या कह लें कि मुश्तरका खाते में जो लोग मौजूद हैं, उनमें से कोई कल कलां आप जब आप उसको सेल करने लगेंगे या उस पर बिल्डिंग खड़ी करने लगेंगे तो वो आके तो उसमें टांग अड़ाएगा। ठीक है, तो इस वजह से तमीमा बनवाना बहुत ज़रूरी है। ये फ़र्स्ट स्टेप है। आप किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज़ करते हैं तो उससे पहले उसका पटवारी से जाके तमीमा निकलवाएं। उसे कहें बताएं प्रॉपर्टी का नंबर कि फ़लाँ प्रॉपर्टी मैं लेने लगा हूँ, इसका तमीमा तुम्हारे पास बना हुआ है तो मुझे दे दो। ठीक है, तो वो 150 लेके आपको तमीमा उसका या 500 लेके दे देगा, और अगर नहीं बना हुआ तो जो भी उसकी फ़ीस है उसको पे करके जो भी उन्होंने लेनी होती है। ठीक है, फ़ीस तो इसकी इतनी नहीं होती, बस पटवारी वैसे ही उसका 10-12 हज़ार 15 हज़ार बड़ा जो किला होता है उसका चार्ज कर लेते हैं। तो छोटी प्रॉपर्टी है तो उसका फिर उस हिसाब से रेट कोई 5,000 10,000 जैसे पटवारी कहता है उसको दें और तमीमा बनवाएं पहले, फिर उस पर जो प्रॉपर्टी है उसको परचेज़ करने का जो है वो आगे उसको प्रोसेस करें। ठीक है जी।